نمونک میں خوش آمدید، جہاں منی آئی کیو کو بہتر بنانے کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ یہ تجزیہ ڈیپ مارکیٹ ریسرچ پر مبنی ہے۔ تصور کریں کہ کروڑوں روپے خرچ کیے گئے ہیں، 9 مہینے تک دن رات ایک کر کے کسی کمپنی کا پورا بنیادی ڈھانچہ یعنی اس کا سٹرکچر تبدیل کیا گیا، مکمل لیگل اور فائنینشیل آڈٹس ہوئے، اور جس دن سٹاک مارکیٹ میں گھنٹی بجنی تھی اس سے ٹھیک ایک دن پہلے زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کے پرانے کاغذ نے یا کسی انجان شخص کے پرانے اسٹامپ پیپر نے پورا سفر تباہ کر دیا۔ ہاں، اور یہ واقعی ہوتا ہے، مطلب سننے میں عجیب لگتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے۔ بالکل۔ آج ہم کسی عام موضوع پر بات نہیں کر رہے، ہم پاکستان اسٹاک ایکسچینج یعنی PSX میں کسی کمپنی کو لسٹ کرنے کے نہایت پیچیدہ اور سخت ترین عمل کا جائزہ لے رہے ہیں، جسے عام طور پر انیشل پبلک آفرنگ یا IPO کہا جاتا ہے۔ صحیح کہا۔ لوگ اکثر فلموں میں جو وال اسٹریٹ کے مناظر دیکھتے ہیں نا، ہاں، وہ جہاں سوٹ پہن کر لوگ آتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، ایک شاندار گھنٹی بجتی ہے، کنفیٹی گرتی ہے اور لگتا ہے جیسے راتوں رات لوگ کروڑ پتی بن گئے۔ اچھا، تو وہ صرف ایک دکھاوا ہے؟ بالکل دکھاوا ہے۔ حقیقت میں یہ ایک ایسی سخت پلے بک ہے، ایک ایسا مشکل عمل ہے جسے سمجھنا کسی بھی سرمایہ کار کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ سے لے کر مارکیٹ کی گھنٹی بجنے تک پردے کے پیچھے اصل میں کیا ہوتا ہے، آج ہم انہی پرتوں کو اٹھائیں گے۔ تو چلے شروع کرتے۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ سفر کسی شاندار سیلیبریشن سے تو شروع نہیں ہوتا ہوگا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ سفر ایک تکلیف دہ قانونی اور ڈھانچہ گتی تبدیلی سے شروع ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں عام لوگوں کو اپنے حصے یعنی شیئرز فروخت کرنے سے پہلے کسی بھی کمپنی کو اپنے اندرونی DNA کو مکمل طور پر بدلنا پڑتا ہے۔ اس عمل کو کارپوریٹ ریسٹرکچرنگ کہتے ہیں۔ اچھا، تو اس میں سب سے پہلا قدم کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ ایک عام پرائیویٹ کمپنی کو قانونی طور پر پبلک ان لسٹڈ کمپنی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ یعنی بس لیٹر ہیڈ پہ نام کے آگے لمیٹڈ لگا دیا؟ نہیں، یہ صرف لمیٹڈ لگانے کی عام سی رسم نہیں ہے۔ اس میں کمپنی کا مکمل آئین، جسے آرٹیکلز آف ایسوسیشن کہتے ہیں، وہ سرے سے دوبارہ لکھا جاتا ہے۔ رکیے، یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے۔ جب ایک پرائیویٹ کمپنی پہلے سے بہترین چل رہی ہے، اچھا خاصا منافع کما رہی ہے، تو اس کا آئین اچانک دوبارہ لکھنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ وجہ بہت سیدھی ہے۔ دیکھیں، پرائیویٹ کمپنی میں اکثر فیصلے 2 یا 3 مالکان ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر لے لیتے ہیں۔ ہاں، یا خاندان کے افراد مل کر چائے کی پیالی پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ بالکل، انہیں کسی کو جواب نہیں دینا ہوتا۔ لیکن جب آپ پبلک کا پیسہ اپنی کمپنی میں شامل کرتے ہیں تو کھیل کے نیم بدل جاتے ہیں۔ اب چھوٹے سرمایہ کاروں یعنی مائنورٹی شیئر ہولڈرز کے حقوق کو تحفظ دینا لازمی ہو جاتا ہے۔ صحیح، تو نئے آئین میں یہ سب لکھنا پڑتا ہے۔ ہاں، نئے آئین میں یہ واضح کرنا پڑتا ہے کہ ڈیویڈنڈ یعنی منافع کس بنیاد پر تقسیم ہوگا، فیصلے کیسے ہوں گے۔ اس کے بعد اس نئی پبلک ان لسٹڈ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کو بھی تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ تو اس میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ کارپوریٹ گورننس کو بہتر بنانے کے لیے PSX کی سخت شرط ہے کہ بورڈ میں کم از کم 7 ڈائریکٹرز ہونے لازمی ہیں۔ 7 ڈائریکٹرز؟ صحیح، میں نے ان قوانین کے بارے میں تحقیق کی تھی، اور ایک شرط یہ ہے کہ ان 7 ڈائریکٹرز میں سے کم از کم 2 کا انڈیپینڈنٹ ہونا لازمی ہے۔ اس ٹرم نے مجھے تھوڑا الجھایا۔ اچھا، کیا الجھن ہوئی آپ کو؟ مطلب انڈیپینڈنٹ کا یہاں کیا مطلب ہے؟ کیا باقی کے 5 ڈائریکٹرز کسی کے غلام ہوتے ہیں یا ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں؟ نہیں، غلام نہیں ہوتے، بلکہ بات یہ ہے کہ پاکستان کے کارپوریٹ ماحول میں اکثر ایسی کمپنیز ہوتی ہیں جن پر فیملی کارٹیلز کا قبضہ ہوتا ہے۔ یعنی چاچا، بھتیجا، بیٹا سب مل کر بورڈ چلا رہے ہیں؟ ایگزیکٹلی، سب اپنے ہی لوگ قابض ہوتے ہیں۔ تو انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر کا تصور اسی لیے لایا گیا تاکہ اس فیملی مونوپولی کو توڑا جا سکے۔ اچھا، تو یہ باہر کا بندہ ہوتا ہے؟ ہاں، انڈیپینڈنٹ ڈائریکٹر وہ شخص ہوتا ہے جس کا کمپنی کی مینجمنٹ، پرانے مالکوں یا کاروبار سے کوئی ذاتی، خاندانی یا مالیاتی تعلق نہ ہو۔ صحیح۔ وہ بورڈ میں صرف عوام اور چھوٹے سرمایہ کاروں کے مفاد کا تحفظ کرنے کے لیے آزادانہ طور پر بیٹھتا ہے، اور اس کے علاوہ مختلف زاویوں سے بہتر فیصلہ سازی کے لیے بورڈ میں کم از کم ایک خاتون ڈائریکٹر کا ہونا بھی لازمی قرار دیا گیا ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ یعنی سمجھ لیں کہ آپ کمپنی کے انجن کی مکمل اوور ہالنگ کر رہے ہیں۔ بالکل ویسا ہی ہے۔
جیسے کسی پرانے گھر کو مارکیٹ میں بہت مہنگے داموں پہ بیچنے سے پہلے اس کی آخری رینوویشن کی جا رہی ہو، رنگ روگن ہو گیا، ٹوٹی ہوئی چھتیں ٹھیک ہو گئیں، نئے کمرے بن گئے۔ لیکن سوچئے اگر اس چمچماتے گھر پر بینک کا بہت بھاری قرض ہو تو نیا خریدار تو ویسے ہی ڈر کر بھاگ جائے گا۔ صحیح مثال دی آپ نے، اور یہی وجہ ہے کہ مالیاتی ڈھانچہ ٹھیک کرنا ضروری ہے۔ کی طرف آنا چاہتی ہوں۔ فائنینشل کتابوں میں لکھا ہے کہ پی ایس ایکس کو ایسی کمپنیز بالکل پسند نہیں جن کی ڈیٹ ایکویٹی ریشیو 60-40 یعنی 60-40 سے زیادہ ہو۔ یہ نظام کیسے کام کرتا ہے؟ دیکھیں، یہ ریشو اصل میں کسی کمپنی کی مالیاتی صحت کو ماپنے کا سب سے اہم آلہ ہے۔ ڈیٹ کا مطلب ہے بینکوں سے لیا گیا قرض، صحیح۔ اور ایکویٹی کا مطلب ہے مالکان کا اپنا لگایا ہوا اصل پیسہ۔ اگر ریشو 60-40 ہے تو اس کا مطلب ہے ہر ایک 100 روپے کے سرمایے میں زیادہ سے زیادہ 60 روپے قرض کے ہو سکتے ہیں، اور کم از کم 40 روپے کمپنی کا اپنا پیسہ ہونا چاہیے۔ اچھا، یعنی قرض بہت زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ریگولیٹرز اس ریشیو پر اتنی سختی کیوں کرتے ہیں؟ وہ اس لیے سختی کرتے ہیں کیونکہ فرض کرے اگر ایک کمپنی کا قرض 80 روپے ہے اور اپنا پیسہ صرف 20 روپے، تو اس کا سارا منافع تو بینکوں کو سود یعنی انٹرسٹ دینے میں ہی چلا جائے گا۔ ہاں، تو عوام کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ بالکل، عوام کو جنہوں نے شیئرز خریدے ہیں ان کے ہاتھ میں صرف آئے گا۔ ریگولیٹرز عوام کو ایسی قرض کے بوجھ تلے دبی ہوئی کمپنیوں سے بچانا چاہتے ہیں۔ بہترین۔ تو اگر کمپنی نے اپنی ریشو ٹھیک کر لی، مینجمنٹ صاف کر لی اور گھر کی رینوویشن مکمل ہو گئی تو پھر تو آگے کا راستہ آسان ہو جانا چاہیے نا؟ لگتا تو ایسا ہی ہے، لیکن اصل میں نہیں۔ یہاں سے اصل اور سخت تحقیقات شروع ہوتی ہے۔ اب سخت قسم کے فائنینشل اور لیگل انسپیکٹرز اپنا میگنیفائنگ گلاس لے کر انٹر ہوتے ہیں۔ اس مرحلے کو شاید ڈیو ڈیلیجنس کہتے ہیں۔ جی ہاں، ڈیو ڈیلیجنس۔ یہ دراصل پورے آئی پی او سفر کا سب سے نازک اور فرینکلی میں بتاؤں تو سب سے خوفناک حصہ ہوتا ہے۔ خوفناک کیوں؟ اس تحقیق میں آخر ایسی کیا باریکی ہوتی ہے جو مہینوں لے لیتی ہے؟ اس مرحلے میں لیڈ مینیجر، جو کہ عام طور پر ایک بڑی انویسٹمنٹ بینک یا بروکریج فرم ہوتی ہے، وہ کمپنی کے کتابوں اور املاک کا بالکل مائکرو لیول پر پوسٹ مارٹم کرتی ہے۔ سب سے پہلے فائنینشل ڈیو ڈیلیجنس ہوتی ہے۔ صحیح۔ اس میں کیا دیکھتے ہیں وہاں وہ چیک کرتے ہیں کہ کوالٹی آف ارننگز کیسی ہے۔ لیڈ مینیجرز اور آڈیٹرز کو اگریسو ریونیو ریکگنیشن سے سخت چڑ ہوتی ہے۔ ایک منٹ، کوالٹی آف ارننگز؟ دیکھیں، یہاں تھوڑی الجھن ہوتی ہے۔ مجھے لگتا ہے منافع تو منافع ہوتا ہے نا؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر میری کمپنی کی بیلنس شیٹ بتا رہی ہے کہ اس سال ہم نے 10 کروڑ روپے کمائے ہیں، تو اس میں کوالٹی یا معیار کہاں سے آ گیا؟ یا تو پیسہ بینک میں ہے یا نہیں ہے۔ میرا مسئلہ یہی ہے، کاغذوں پر منافع لکھ دینا اور اصل کیش بینک میں آنے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ کسی کمپنی نے اپنا مال یعنی انوینٹری اپنے ہی کسی ڈسٹریبیوٹر کے ویئر ہاؤس میں بھیج دیا۔ اچھا، اور آگے بکا نہیں وہ ابھی؟ ہاں، ابھی تک وہ مال آگے بکا نہیں، ڈسٹریبیوٹر سے پیسے وصول نہیں ہوئے، لیکن کمپنی نے اپنی اکاؤنٹ بکس میں لکھ دیا کہ ہم نے 10 کروڑ کی سیلز کر لی ہیں۔ تاکہ آئی پی او کے وقت بیلنس شیٹ خوبصورت لگے۔ ایگزیکٹلی۔ اسے اگریسو ریونیو ریکگنیشن کہتے ہیں۔ لیڈ مینیجرز اس کاغذی منافع کو رد کر دیتے ہیں۔ وہ صاف پوچھتے ہیں کہ اصل کیش کہاں ہے۔ صحیح، یعنی کیش فلو دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد وہ پچھلے برسوں کی پرفارمنس کا جائزہ لے کر آنے والے 5 سے 7 سال کا ایک نہایت سخت فوکاسٹ ماڈل بناتے ہیں کہ مستقبل میں اصل کیش فلو کیا ہوگا۔ یہ نمبرز اور فوکاسٹ والی بات تو بالکل سمجھ آتی ہے، لیکن میرے لیے سب سے حیران کن چیز فائنینشیل ڈیو ڈیلیجنس میں نہیں کی بلکہ لیگل ڈیو ڈیلیجنس میں تھی۔ اچھا، کس حوالے سے؟ اگر ہم نیسڈاک یا لنڈن اسٹاک ایکسچینج کی بات کریں تو وہاں آئی پی او ناکام ہونے کی وجہ کوئی ٹیک فیلئر، مینجمنٹ کا فراڈ یا پروفٹ مارجنز کا گرنا ہوتا ہے، لیکن یہاں پاکستان میں آئی پی اوز کے ناکام ہونے کی سب سے بڑی وجہ ڈیفیکٹیو لینڈ ٹائٹل یعنی زمین کی ملکیت کے مسائل نکلتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہمارے ہاں۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ایک زمین کا پرانا مسئلہ اتنا بڑا آئی پی او کلر کیسے بن جاتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کے لیے آپ کو پاکستان کے قانونی اور پراپرٹی کے ماحول کو دیکھنا ہوگا۔ یہاں زمینوں کا ریکارڈ اس طرح مکمل ڈیجیٹائزڈ اور شفاف نہیں ہے جیسے مغربی ممالک میں ہوتا ہے۔ صحیح۔ مثال کے طور پر ایک کمپنی ہے جو پبلک ہونے جا رہی ہے اور ان کا مینوفیکچرنگ پلانٹ ایک 10 ایکڑ کی زمین پر قائم ہے۔
अब लीगल टीम को अचानक पता चलता है कि उस जमीन के एक हिस्से पर 20 साल पुराना किसी तीसरी पार्टी का दावा या क्लेम चल रहा है। या फिर किसी सरकारी इदारे में मंजूरी अटकी हुई हो। बिल्कुल, उसकी इंडस्ट्रियल जोनिंग की मंजूरी अभी तक अटकी हुई है। अब फर्ज करें अगर वो कंपनी आईपीओ के जरिए अवाम से 5 अरब रुपए जमा कर लेती है और कल को कोई अदालत उस फैक्ट्री की जमीन पर स्टे ऑर्डर लगा दे, तो अवाम का पैसा तो डूब गया। एग्जैक्टली। इसलिए लीगल टीम्स टैक्स मसाइल और खास तौर पर जमीन की मालकियत को बिल्कुल शीशे की तरह साफ देखना चाहती हैं। एक छोटा सा कानूनी झोल पूरे आईपीओ को महीनों तक रोकने के लिए काफी है। यानी आप करोड़ों की मशीनरियां लगाकर और बेहतरीन बिजनेस मॉडल लेके बैठे हैं, लेकिन जिस मट्टी पर वो फैक्ट्री खड़ी है, अगर उस मट्टी के कागजात ठोस नहीं हैं, तो गेम ओवर। बिल्कुल, गेम ओवर। और इन्हीं चीजों से बचने के लिए रेगुलेटर सख्ती करते हैं। इसके अलावा एक और मखसूस डॉक्यूमेंट का जिक्र मुझे अक्सर मिलता है, फीजिबिलिटी स्टडी रिपोर्ट या एफएसआर। एससीपी इस डॉक्यूमेंट पर इतना जोर क्यों देता है? एफएसआर दरअसल सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी एसईपी की एक खास रिक्वायरमेंट है जो यहाँ के मार्केट डायनामिक्स को मद्देनजर रखकर बनाई गई है। एसईपी को ये डर होता है कि कहीं कोई कागजी कंपनी या घोस्ट फैक्ट्री जिसे कहते हैं, हाँ घोस्ट फैक्ट्री, जो आवाम को हसीन ख्वाब दिखाकर पैसा लेकर ना निकल जाए। एफएसआर में कंपनी को बिल्कुल तफसील से बताना पड़ता है कि जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं उसका मुस्तकबिल क्या है। सही। अगर वो आईपीओ के जरिए लाया गया पैसा नया प्लांट लगाने में खर्च कर रहे हैं तो क्या मार्केट में उनकी प्रोडक्ट की आने वाले सालों में डिमांड मौजूद भी है? ये रिपोर्ट आवाम के पैसे को अंधे कुएं में गिरने से बचाने का एक टूल है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए एज्यूम करते हैं कि फाइनेंशियल किताबें बिल्कुल साफ हैं, जमीन के कागजात क्लियर हैं, एफएसआर बन चुकी है और घर पूरी तरह चमक रहा है। अच्छा। अचानक यहाँ एक अजीब और बड़ा पहाड़ सामने आता है, वैल्यूएशन। हाँ, ये बहुत अहम मरला है। इस पूरी कंपनी की और इसके लाखों शेयर्स की कीमत आखिर तय कैसे होगी? लीड मैनेजर खरीदार की आंखों में आंखें डालकर ये कैसे साबित करता है कि इस कंपनी के एक शेयर की हकीकी कीमत ठीक 30 रुपए है? देखें, वैल्यूएशन के लिए हवा में तीर बिल्कुल नहीं चलाए जाते। हाँ, जाहिर है। इसके लिए बाकायदा सख्त फाइनेंशियल और मैथमेटिकल मॉडल्स इस्तेमाल होते हैं। लीड मैनेजर सबसे पहले जो तरीका इख्तियार करता है उसे डिस्काउंटेड कैश फ्लो या डीसीएफ कहते हैं। डीसीएफ कैसे काम करता है आसान अल्फाज में? डीसीएफ इस बुनियादी उसूल पर चलता है कि आज का 1 रुपया कल मिलने वाले 1 रुपए से ज्यादा कीमती है, क्योंकि आज के रुपए पर हम मुनाफा कमा सकते हैं, राइट? बिल्कुल। लीड मैनेजर अंदाजा लगाता है कि कंपनी आने वाले 10 सालों में कितना कैश जनरेट करेगी और फिर इंटरेस्ट रेट्स या महंगाई को बुनियाद बनाकर उस फ्यूचर कैश की आज की कीमत यानी प्रेजेंट वैल्यू निकालता है। सही। इसके अलावा भी कोई तरीका होता है? हाँ, इसके साथ साथ एक और मशहूर तरीका कंपैरेबल्स का होता है, जहां इस कंपनी का डायरेक्ट मवाजना पीएसएक्स पर पहले से मौजूद ऐसी ही दूसरी हम पल्ला कंपनीज के साथ किया जाता है। अच्छा, जब हम कंपैरेबल्स की बात करते हैं तो पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग्स का बार बार जिक्र आता है। हाँ, पी रेशियो तो बहुत कॉमन है। पीई का फॉर्मूला तो आम सरमायाकारों को थोड़ा बहुत समझ आने लग गया है कि कंपनी की आमदनी के मुकाबले में उसके शेयर की कीमत कितने गुना है। लेकिन यहाँ एक और टेक्निकल टर्म है जिसने मुझे वाकई उलझा दिया, ईवी/बीडेटा। अच्छा, ईवी/बीडेटा। हाँ, अगर हमारे पास वैल्यूएशन मापने के लिए पहले से पीई मौजूद है तो हमें इस नए और अजीबोगरीब मेट्रिक की क्या जरूरत है? पीई में ऐसी क्या खामी है जो सिर्फ ईवी/बीडेटा पूरी कर सकता है? ये एक बेहतरीन और गहरा सवाल है। देखें, पी रेशियो असल में धोखा दे सकती है जब आप दो ऐसी कंपनीज का मुवाजना कर रहे हों जिनकी कर्ज लेने की स्ट्रैटेजी यानी उनका कैपिटल स्ट्रक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ हो। अच्छा, कर्ज का इसमें क्या किरदार है? क्योंकि पीई रेशियो उस मुनाफे पर बुनियाद रखती है जिसमें से टैक्स और बैंकों का इंटरेस्ट पहले ही निकल चुका होता है। दो कंपनी सेम बिजनेस कर रही हो सकती हैं, लेकिन एक पर कर्ज ज्यादा होने की वजह से उसकी पीई बिल्कुल अलग आएगी। सही। तो फिर ईवी/बीटा क्या करता है? अब आते हैं ईवी/बीटा पर। ईवी यानी एंटरप्राइज वैल्यू, ये कंपनी की मुकम्मल कीमत है जिसमें उसके तमाम शेयर्स के साथ साथ उसका सारा कर्ज भी शामिल होता है। और ईवी/बीटा? और ईवी/बीटा उस कंपनी का वो मुनाफा है जिसमें से अभी ना टैक्स निकाला गया है, ना बैंक का इंटरेस्ट और ना ही मशीनरी की घिसावट, जिसे डेप्रिसिएशन कहते हैं।
اب بات واضح ہوئی، یعنی ای وی بیٹا لیڈ مینیجر کو بالکل صاف تصویر دکھاتا ہے۔ بالکل، وہ دکھاتا ہے کہ یہ کمپنی اپنے اصل بنیادی کاروبار یعنی کور آپریشن سے کیسا پرفارم کر رہی ہے، بغیر اس ہر پھیر کے کہ اس نے بینک سے قرض لیا ہوا ہے یا نہیں۔ زبردست! یعنی ای وی بٹا کمپنی کی اصل آپریشنل طاقت دکھاتا ہے، اس کے اکاؤنٹ بکس کے ٹریکسز اور لونز والے میک اپ کو ہٹا کر۔ ایگزیکٹلی، میک اپ ہٹا کر۔ اب اس ساری ویلیویشن کے بعد ایک کاغذ تیار ہوتا ہے جس کا نام کسی سسپینس مووی جیسا لگتا ہے، ریڈ ہیرنگ پروسپیکٹس۔ ہاں، نام تو اس کا تھوڑا عجیب ہے۔ میں جب اس ٹرم کو پڑھ رہی تھی تو مجھے لگا جیسے کوئی بدعنوانی چھپانے یا کسی کو دھوکہ دینے کی کوشش ہو رہی ہو۔ اس آفیشیل ڈاکیومنٹ کا نام ریڈ ہیرنگ کیوں ہے؟ اور SEPSC ایسے کاغذ کو ریویو کرنے کے لیے کیوں قبول کرے گا جس میں شیئر کی حتمی قیمت ہی نہیں لکھی ہوئی؟ نام بالکل تھرلر مووی جیسا ہے، اور ریڈ ہیرنگ کا لفظی مطلب دھوکہ دینا ہی ہوتا ہے، لیکن فنانس کی دنیا میں اس کا مقصد دھوکہ دینا نہیں ہے۔ دراصل پروسپیکٹس وہ مکمل ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جس میں کمپنی کا پورا کچا چٹھا، آنے والے رسکس اور پچھلے سالوں کے اکاؤنٹس موجود ہوتے ہیں۔ صحیح، تو اسے ریڈ ہیرنگ کیوں کہتے ہیں؟ اسے ریڈ ہیرنگ یا ڈرافٹ پروسپیکٹس اس لیے کہتے ہیں کیونکہ اس میں ابھی شیئر کی حتمی قیمت یعنی فائنل پرائس اور کوانٹٹی موجود نہیں ہوتی۔ لیکن قیمت طے کیوں نہیں ہوتی اس پوائنٹ پر؟ اس کی واضح وجہ یہ ہے کہ ابھی تک بڑے کھلاڑیوں نے مارکیٹ میں بولیاں یعنی بڈز نہیں لگائیں۔ جب تک مارکیٹ کا سسٹم خود قیمت طے نہیں کر لیتا، آپ پروسپیکٹس میں فائنل قیمت چھاپ ہی نہیں سکتے۔ یہ ریڈ ہیرنگ ڈرافٹ SEP کے پاس جاتا ہے تاکہ وہ اس کا ٹیکنیکل جائزہ لے سکیں۔ اور میں نے سنا ہے کہ SEP اس ڈرافٹ کو 3 سے 5 بار بہت باریکی سے ریویو کرتا ہے۔ بہت باریکی سے کرتا ہے۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ سرکاری ادارے جیسے کہ SEP شاید صرف فارمز دیکھتے ہیں اور فیس لے کر تھپا لگا دیتے ہیں، لیکن پردے کے پیچھے تو یہ ایک ڈیپ آڈٹ لگتا ہے۔ وہ کیا سوالات پوچھتے ہیں کمپنی سے؟ SECP کا ریویو انتہائی ظالمانہ اور پوائنٹ بلینک ہوتا ہے۔ ان کا مقصد سرمایہ کاروں کو تحفظ دینا ہے۔ وہ اسپیسیفکلی مالکوں کو سامنے بٹھا کر پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کو یہ IPO لانا ہی کیوں ہے؟ صحیح، کیا جواب مانگتے ہیں وہ؟ وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ سچ میں کاروبار کو وسیع یعنی ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، یا کہیں ایسا تو نہیں کہ کمپنی پر بینکوں کا بھاری قرض ہے اور آپ عوام کا پیسہ لے کر اپنا قرض اتارنا چاہتے ہیں؟ یعنی عوام کے پیسے سے اپنی لائبلٹیز کلیئر کرنا۔ بالکل، یا اس سے بھی بدتر، کہیں ایسا تو نہیں کہ پرانے سرمایہ کار اپنے شیئرز مہنگے داموں عوام کو چپکا کر خود باہر نکلنا چاہتے ہیں، جسے ایگزٹ کہتے ہیں۔ SECP اس بات پہ زور دیتا ہے کہ IPO کا اصل اور سچا مقصد ریڈ ہیرنگ پروسپیکٹس میں بالکل واضح ہونا چاہیے۔ چلے فرض کرتے ہیں کہ SEP کے تمام سخت سوالوں کا تسلی بخش جواب مل گیا اور گرین سگنل آ گیا۔ اب آتے ہیں اس میدان میں جس کا مجھے سب سے زیادہ انتظار تھا، بڈنگ یعنی بولیاں لگنا۔ ہاں، یہ حصہ سب سے انٹرسٹنگ ہوتا ہے۔ اس پروسیس کو فائنانس کی زبان میں بک بلڈنگ کہا جاتا ہے۔ یہاں میں نے ایک ٹرم دیکھی کہ قیمت کا تعین ڈچ آکشن کے مطابق ہوتا ہے۔ صحیح۔ دیکھیں، عام نیلامی یا آکشن میں تو ہم ایک قیمت سے شروع کرتے ہیں، مثلاً ایک پینٹنگ ہے اور جو سب سے زیادہ پیسے دے چیز اس کی ہو جاتی ہے۔ یہ ڈچ آکشن کیا بلا ہے اور اس میں عام نیلامی سے الٹ کیا ہو رہا ہے؟ ڈچ آکشن کا نظام واقعی بہت دلچسپ اور عام نیلامی سے مختلف ہے۔ اس میں لیڈ مینیجر سب سے پہلے ایک فلور پرائس سیٹ کرتا ہے۔ فلور پرائس کیا ہوتی ہے؟ فرض کریں اس نے فلور پرائس 30 روپے طے کر دی۔ یہ وہ کم از کم قیمت ہے جہاں سے بولی لگنا شروع ہوگی۔ اس سے نیچے کوئی نہیں جا سکتا۔ اب مارکیٹ کھلتی ہے، لیکن پہلے 2 دن عوام کے لیے نہیں۔ عوام کے لیے نہیں تو کس کے لیے؟ بلکہ صرف انسٹیٹیوشنز، یعنی بڑے بینکس، میوچل فنڈز، انشورنس کمپنیز اور ہائی نیٹ ورتھ انویسٹرز کے لیے۔ اب بولیاں آنا شروع ہوتی ہیں۔ کوئی انسٹیٹیوشن کہتا ہے میں 1,00,000 شیئرز 32 روپے پر لوں گا، کوئی 35 روپے پر بولی لگاتا ہے، اور کوئی بہت بلیس ہو کر 40 روپے کی بولی لگا دیتا ہے۔ تو عام نیلامی کے مطابق جس نے 40 پر بولی لگائی اسے شیئرز 40 روپے کے ملیں گے، اور جس نے 32 کی لگائی اسے 32 کے، رائٹ؟ نہیں، یہی تو ڈچ آکشن کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے۔ اچھا؟ ساری بولیاں جمع کرنے کے بعد لیڈ مینیجر سب سے اوپر والی قیمت مثلاً 40 سے شروع کرتا ہے اور نیچے آتا جاتا ہے۔ وہ ڈیمانڈ اور شیئرز کو کاؤنٹ کرتا جاتا ہے۔
जिस कीमत पर आकर कंपनी के पेश करदा तमाम शेयर्स मुकम्मल तौर पर बिक जाते हैं, उस कीमत को स्ट्राइक प्राइस या हतमी कीमत तय कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर वो कीमत 35 रुपए बनी। हाँ, फर्ज करें वो कीमत 35 रुपए बनी, तो अब चाहे किसी इंस्टीट्यूशन ने 40 रुपए की बोली लगाई थी या 35 की, उन सब को शेयर्स एक ही स्ट्राइक प्राइस यानी 35 रुपए पर ही मिलेंगे। वैसे ये तो बहुत इंसाफ वाली बात है। बिल्कुल। ये मैकेनिज्म इस बात को यकीनी बनाता है कि कंपनी को अपने शेयर्स की बेहतरीन कीमत मिले, लेकिन साथ ही किसी बड़े सरमायाकार को उसकी एग्रेसिव बोली पर सजा न मिले और सबके साथ इंसाफ हो। वेट अ मिनट, तो इन बड़े इदारों, इन वीआईपीज ने मिलकर आपसी बिडिंग से ये फैसला कर लिया कि कंपनी की कीमत 35 रुपए है, तो फिर उसमें आम आवाम यानी रिटेल इन्वेस्टर्स का क्या किरदार रह गया? आम आवाम का किरदार इसके बाद आता है। क्या आवाम का काम बस ये है कि वो चुप करके वही कीमत मान ले जो इन बड़े इदारों ने उनके लिए तय कर दी है? आपका तजस्सुस बिल्कुल ठीक है। दरअसल इंस्टीट्यूशंस की इस बिडिंग के जरिए ही मार्केट में प्राइस डिस्कवरी होती है, क्योंकि आम आवाम के पास ड्यू डिलिजेंस वाली गहराई नहीं होती जो इदारों के पास होती है। हाँ, ये बात तो है। जब 35 रुपए की स्ट्राइक प्राइस तय हो जाती है, तो उसके फौरन बाद अगले मरहले में आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे खुलते हैं। कुल आईपीओ का आमतौर पर 25% हिस्सा इन्हीं आम सरमायाकारों के लिए मखसूस रखा जाता है। सही। और कीमत क्यों होती है उनके लिए? और उन्हें ये 25% हिस्सा सीधा उसी स्ट्राइक प्राइस यानी 35 रुपए पर पेश किया जाता है। उन्हें खुद बोली लगाने की टेंशन नहीं लेनी पड़ती। कीमत पहले ही उनके लिए मार्केट डिमांड के तहत तय हो चुकी होती है। लेकिन एक मसला है, अगर रिटेल मार्केट में उस आईपीओ की हाइप बहुत ज्यादा हो और वो मखसूस 25% शेयर्स के लिए डिमांड डबल या ट्रिपल आ जाए, जिसे ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं, तो फिर शेयर्स किसको मिलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन दरअसल किसी भी आईपीओ के सुपरहिट होने की सबसे बड़ी निशानी है। ये उस एतमाद का नतीजा है जो अवाम इंस्टीट्यूशंस की लगाई हुई बोली पर करती है। अगर डिमांड ज्यादा हो जाए तो फिर बैलेटिंग यानी खुरानदाजी की जाती है। अच्छा, कुरानदाजी होती है? हाँ, एक बिल्कुल शफाफ खुरानदाजी के जरिए सरमायाकारों को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं और जिनका नाम उस खुरानदाजी में नहीं निकलता, उनके बैंक अकाउंट्स में उनके पैसे वापस रिफंड कर दिए जाते हैं। कमाल है। तो कीमत भी मार्केट मैकेनिज्म से तय हो गई, शेयर्स भी अलॉट हो गए। अब जाकर सफर आखिर उस मुकाम पर पहुंचता है जहां वो हिस्टोरिक घंटी बजती है। बिल्कुल। रजिस्ट्रार शेयर्स सरमायाकारों के सीडीसी यानी सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी अकाउंट्स में मुंतकिल करता है। पीएसएक्स पर कंपनी का एक मखसूस नया ट्रेडिंग सिंबल एक्टिव हो जाता है और फॉर्मली आईपीओ मुकम्मल हो जाता है। लेकिन इस पूरे थका देने वाले सफर में, जो कि 6 से 9 महीने तक चला, इसका आखिर खर्चा कितना आता है? ये सफर बिल्कुल भी सस्ता नहीं होता। लीड मैनेजर जिसने ये सारी बुक बिल्डिंग और ड्यू डिलिजेंस की है, उसकी फीस अक्सर जमा की गई कुल रकम का 1.5 से 2.5% तक होती है। बाप रे, ये तो बहुत बड़ी रकम बनती है। हाँ, और उसके बाद वकला और ऑडिटर्स की फीस है जो आसानी से 20 मिलियन से 40 मिलियन रुपए तक पहुंच सकती हैं। इसके साथ साथ मार्केटिंग अखराजात, एसईसीपी और पीएसएक्स की अपनी मुख्तलिफ फीस अलग से शामिल होती हैं। अच्छा, मुझे बात समझाएं। जब इतना बड़ा सरमाया, इतना लंबा वक्त और ऐसी जालिमाना ड्यू डिलिजेंस शामिल है, तो फिर अक्सर खबरों में क्यों आता है कि फला कंपनी का आईपीओ नाकाम हो गया या उन्होंने वापस ले लिया? नाकामी की वजूहात बिल्कुल वही हैं जिन पर हमने पहले बात की। अगर बुक बिल्डिंग शुरू होने पर बड़े इदारों ने डिमांड ही नहीं दिखाई, तो आईपीओ वहीं औंधे मुंह गिर जाता है। इदारे क्यों डिमांड नहीं दिखाते? इदारे उस वक्त पीछे हटते हैं जब लीड मैनेजर ओवर वैल्यूएशन कर रहा हो, यानी कीमत 30 की बनती हो और वो 50 मांग रहा हो, या अगर पर्दे के पीछे इदारों को गवर्नेंस का कोई मसला या डिफेक्टिव लैंड टाइटल जैसी कोई चीज नजर आ जाए। सही। और अगर इदारे पैसा नहीं डालेंगे तो अवाम भी नहीं डालेगी? एग्जैक्टली। अगर बड़े इदारे पैसा नहीं डालेंगे तो आम रिटेल सरमायाकार भी दूर भागेगा और आईपीओ नाकाम हो जाएगा। इस घंटी भर की तफसीली गुफ्तगू में एक बात मेरे सामने बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि पीएसएक्स में आईपीओ लाना किसी कमजोर दिल वाले या छोटे सोच वाले का काम नहीं है। मुझे शुरू में लग रहा था कि वॉल स्ट्रीट की तरह बेल रिंगिंग सेरेमनी ही सबसे बड़ा मकसद और आखिरी मंजिल है। हाँ, अक्सर लोग यही सोचते हैं। लेकिन असल हकीकत इससे बिल्कुल उलट है। मार्केट की घंटी बजना किसी कंपनी की मंजिल या इख्तिताम नहीं, बल्कि एक नए, शफाफ और सख्त सफर का आगाज है।
ایک بار جب آپ کی کمپنی پبلک ہو گئی تو اب آپ کے اوپر مارکیٹ کی مسلسل نگرانی ہے. ہر 3 مہینے بعد اپنے فائنینشلز اور خامیاں پبلک کرنے کی پابندی ہے. صحیح کہا آپ نے. ایک غلط فیصلہ، ایک خراب کوارٹر اور اگلے ہی دن ہزاروں سرمایہ کار اسٹاک ایکسچینج میں کمپنی کے شیئر کی قیمت گرا کر آپ کا احتساب کریں گے. یہ واضح کرتا ہے کہ پبلک کا پیسہ استعمال کرنا کتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے بالکل ٹھیک نچوڑ نکالا ہے اس ساری تحقیق کا. پرائیویٹ سے پبلک ہونے کا اصل مطلب ہی عوامی احتساب یعنی پبلک اکاؤنٹیبلٹی کے دائرے میں آ جانا ہے. ایک دفعہ آپ لسٹڈ ہو گئے تو اب چھپنے کی یا خراب منافع کو دھوانے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی. ہاں، مارکیٹ ہر روز اپنی اسکرین پر آپ کا پرفارمنس ریویو کرتی ہے. امید ہے اس تفصیلی جائزے سے سب کو ان پیچیدہ مالیاتی مراحل اور آئی پی او کے پیچھے چھپی حقیقت کو گہرائی سے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی. سامعین اور دیکھنے والوں کی رائے ہمارے لیے انتہائی اہم ہے، اس لیے نیچے کامنٹس میں تجویز دیں کہ کن نئے ٹاپکس یا مخصوص کمپنیوں پر اس طرح کا ریسرچ بیسڈ کانٹینٹ دیکھنا پسند کریں گے. آج کے لیے دی مونک سے اتنا ہی. مستقبل کی اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں. Like and subscribe.